امتیاز صاحب کیا انصاف کریں گے یا صرف پریس کانفرنس، پریس ٹاک، الزام تراشی، یہاں کھیل کھول کے کام ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، بالکل انصاف ہونا چاہیے. میں سب سے دونوں بھائیوں سے ایگری کرتا ہوں کہ مطلب جن کا بھی جانی لاس ہوا ہے، جو بھی واقعات ہوئے ہیں، ان پر ڈیفینیٹلی ان کو ان کے ورثاء کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن ذمہ داریاں بھی سب کی رہی ہیں، حکومتوں میں بھی سب رہے ہیں. کیسز موسٹلی کورٹوں میں ہیں. جس طرح بھی علی محمد صاحب نے کہا کہ کورٹ میں کیس ہے، تو یہ باقی کیسز بھی کورٹوں میں ہیں. جوڈیشری آزاد ادارے ہیں، تو جوڈیشری میں وہ کیسز چالان ہو چکے ہیں، جوڈیشری میں وہ کیسز چل رہے ہیں. تو اس میں حکومت وقت کا کس طرح مطلب عمل دخل ہو سکتا ہے؟ اور مطلب رہ گئی بات کہ انصاف کی، تو ہر حکومت یہی چاہے آپ گی کہ اپنے انصاف اٹارنی ملے. جنرلز کے اور ذریعے درخواست دے سکتے ہیں، کورٹ سے استدعا کر دیکھیں جی، سکتے ہیں. ہم تو دیتے رہتے ہیں، کورٹس میں چلتی ہیں، اور یہ مطلب کورٹس کی پروسیڈنگز بہت لمبی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، جس میں جلد کیسز کا فیصلہ ہو. ایون جو ٹیررسٹ کورٹس ہیں، جو مطلب جہاں جلدی کیسز چلنے کے قانون موجود ہیں، سر وہ اگر وہاں کوئی بھی ریفارم سالوں چاہیے سال تھی لگ تو کسی جاتے نے ہیں. باہر سے آ کے تھوڑی کرنی تھی، آپ ہی لوگوں نے کرنی تھی نا. جی ہاں، مطلب وہ تو ہم سب نے کرنی تھی، جوڈیشری نے بھی خود نے بھی کرنی تھی، حکومتوں نے بھی کرنی تھی. میں اس سے انکار نہیں کر رہا، غلطیاں ہوں گی، بہت سب حکومتوں کی غلطیاں ہوں گی. لیکن یہ مطلب چیزیں جو بھی ہیں، یہ صرف ہم پہ الزام لگا کہ علی حدی صاحب، جس طرح علی محمد صاحب بات کر رہے ہیں کہ علی حدی صاحب وہ لڑ رہے ہیں، تو ان کو باقی کیسز کے لیے بھی لڑنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا، ماڈل ٹاؤن کے لیے بھی بات کرنی چاہیے. اب اس جے آئی ٹی کا میں آپ کو بتا دوں، جے آئی ٹی کا تو کوئی لیگل ویلیو ہوتی نہیں ہے. قانون میں جے آئی ٹی کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. کیسز کورٹس میں جو چلتے ہیں، وہ گواہوں پہ، شہادتوں پہ، ایویڈنس پہ چلتے ہیں، اسی کے حساب سے ہوتی ہیں. یہ تو صرف چیزوں کو کلیئر کرنے والی بات ہوتی ہے. اور اب یہ موسٹلی کیسز آپ جن پہ نے بات مرزا ہوئی ہے، صاحب کے اور موسٹلی عزیر کیسز بلوچ کے کورٹوں میں. بیانات سنے؟ دیکھیں جی، میں نے بالکل سنے جی، بالکل سنے. اس طرح کے بیانات آتے رہے ہیں، پہلے بھی دیتے رہے ہیں وہ لوگ. اب وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. اب مطلب اس چیز میں وہ پڑھیں گے جہاں تو پہ بھی مطلب بیٹھے بہت ہیں آگے یہ جائیں گے. کیمرے کے لیکن اوپر بیانات ہیں، عدالت کے سامنے بھی جائیں نہیں، گے تو وہاں بیانات پہ بھی تو جا ہیں، کے بیان تو دیں گے نا. بیانات ہیں، لیکن جی جب کورٹ میں بیان ہوتا ہے تو اس کی ویلیو اور ہوتی ہے. اور یہ ضرور کورٹوں میں ضرور جا سکتے ہیں، جانا چاہیے کورٹوں میں عزیر ان بلوچ بیانات کا کو تو بھی. 164 کا لیکن بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکا ہے نا، وہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، 164 میں آپ کو پھر آپ کی تصحیح کر لوں. میں خود اس میں سول سروس میں رہا ہوں. 164 کی اسٹیٹمنٹ اس وقت کارگر ہوتی ہے جب اکیوزڈ اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو کراس ایگزامینیشن کا حق حاصل ہو. ادروائز مجسٹریٹ کے سامنے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہائی کورٹیں اٹھا کے پھینک دیتی ہیں اس طرح کی چیزیں. اور ایک نہیں، ہزاروں کیسز میں اس طرح ہوا ہے. سر جب وہ کوئی ایک کسی ایم پہ کیو ایم کے ایلیگیشن، شخص کو سزائے موت ہوئی تھی، وہ ذہن میں ہے آپ کو؟ لیکن سالک میں جی دیکھیں، سزائے موت ہوئی ہوگی، اس کا لیکن قانون 164 کا بیان آپ کو یاد ہوگا پورا. 164 عزیر سی آر بلوچ پی کا بھی سی ابھی آپ 164 منگوا کا لیں. بیان جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، آپ یہ پڑھ مسائل لیں پیدا کرے گا آپ کے اپنا لیے. ملک صاحب. آپ وزیر اعظم گھر جا چکا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 164 پڑھ لیں، 164 پڑھ لیں علی آپ. محمد خان کچھ کہہ رہے ہیں جی 164 کے اوپر. میں اپنے محترم بھائی سے جی. صرف معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ کی گفتگو میں مخل ہوا ہوں، صرف یہ عرض کروں گا کہ 164 کی بڑی اہمیت ہے. 164 پہ تو لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، بہت اہمیت ہے اس کی. سپریم کورٹ تک وہ بیان پیش ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جے آئی ٹی کی تو بڑی امپورٹنس ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ تو ایک وزیر اعظم کے خلاف کیس بنا، اور آج میاں صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہیں. وزیر اعظم گھر جا چکا ہے. جے آئی ٹی کی بڑی اہمیت ہے وہاں پہ جہاں دیکھیں. کیا آپ کو یہ نہیں لگا کہ وہ جے آئی ٹی کے اوپر وزیر بات ہی اعظم نہیں کو کی. گھر بھیجا تھا، اس کی کوئی قانون میں آج تک نظیر نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون جو ہے تو کسی یہ کوئی جج الزام تو ڈاکومنٹ اس تو پہ نہیں. کچھ سوری اور میں ان لگا کی تھا بات، نا. آپ ان سے الزام بات تو کریں. مطلب کچھ دیکھیے اور تھا. قانون بنتے رہتے ہیں، نیا قانون بنتا ہے، نئے قانون میں نئی جوتیں بنتی رہتی ہیں. جج میڈ لا کیا وہ ہوتا ہونی ہے؟ چاہیے نا جی جس کو آپ دوبارہ بھی اپلائی کر سکیں. کریں اپلائی، بالکل کریں. ملک صاحب اس کے میری بعد ایک بات آپ اپنا جواب پورا کر لیجیے جی. انصاف کریں گے، مجھے جواب آپ پورا پکڑیں کرنے گے دیں. ان لوگوں کو جن کے اوپر قتل کے الزامات ہیں. ضرور پکڑیں گے. الزامات جن پہ ہیں ضرور پکڑیں گے. پولیس ضرور کارروائی کرے گی. کیسز کورٹوں میں ہیں، پولیس نے ہی پکڑے ہیں وہ کیسز. وہی لوگ جیلوں میں بھی ہیں اس وقت. لیکن میں اپنے دوست کی یہ تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور جائیں، 164 پڑھ لیں. 164 ایک قانون ہے سی آر پی سی کا، اور وہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اکیوزڈ کے خلاف کوئی بیان ہوتا ہے، کوئی آدمی اس کے خلاف بیان دیتا ہے، تو اس کا موجود رہنا
اس میں ضروری ہے اور اس کو مطلب کراس ایگزامینیشن کا حق حاصل ہے یہ مجسٹریٹ کے سامنے. اگر اس میں نہیں ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے ابھی, یہ پورے نہیں ہے تو مطلب 164 نہیں ہے. دیکھیں میں قانون کی بات کر رہا ہوں, آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیں. لیڈرشپ بھی ٹھیک ہے, اوکے سب آپ ہمارے کتاب اٹھا کے پڑھ لیں, قانون میں یہی لکھا ہے. اگر مرضی ہے کسی جج کی جو بھی کچھ کر لے تو, اور میں اس پہ نہیں کمنٹ کر سکتا, لیکن 164 کا قانون یہی کہتا ہے.